پیارا پاکستان 77 برس کا ہو گیا، آپ کو اس کی مبارک، وسعت زرار آپ کو بھی اس کی مبارک۔ ہم دونوں نے جھنڈے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جھنڈا نہیں ہے۔ مجھے کسی نے دیا ہی نہیں جھنڈا، بڑی افسوس، آئی فیل ڈسکریمنیٹڈ۔ یو شوڈ بی۔ ہاں، لیکن میں بھی اتنا ہی ویسے محب وطن ہوں جتنے آپ ہیں، تو مجھے ویسے بیچ کی ضرورت نہیں ہے۔ سو یہ جو ہمارا 77 برس کا سفر رہا ہے، اس پر ظاہر ہے اس میں کافی اتار چڑھاؤ آئے، ہمارے ماضی پر، سیاست پر، معیشت پر ہم روٹین میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آگے کی بات کریں کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا جب پاکستان اپنی جیسے کہ 100 انڈیپینڈنس ڈے منا رہا ہوگا، تو اس وقت حالات کیا ہوں گے۔ اب کہنے والے بہت ہی سینیکل لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ مرحلہ آئے گا بھی نہیں آئے گا، تو میرا خیال ہے ضرور آئے گا، کیونکہ ملک ایک نعمت ہے اور اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو کنونشنل وزڈم ہے، جو آج کل ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو مفروضے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ جی کہ کرپشن اور خراب طرز حکمرانی نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، غربت، مہنگائی، مہنگی بجلی، اس نے عوام کو نچوڑ دیا۔ ہمارے یہاں بچے ہم دھڑا دھڑ پیدا کرتے ہیں، آبادی ہماری آپے سے باہر ہے، ادارے ہمارے تباہ ہو رہے ہیں، سیکیورٹی چیلنجز ہیں، ملک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اگر ان سب حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اپنے حکمرانوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، سیاست کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور ایک دفعہ ہمارے یہاں سیاسی استحکام آ جائے تو ہم معاشی استحکام بھی حاصل کر لیں گے۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب مفروضے ہیں اور یہ سب وہ باتیں کرتے ہیں جو نا امید ہیں اور جن کو مایوسی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت دراصل ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج سے 5-7 برس میں پاکستان کو معاشی طور پر ٹیک آف کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ گورنمنٹ، نہ ہمارے سیاستدان، اور نہ ہی ہمارے جو حکمران ہیں وہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے فارمر جرنلسٹ ہیں، پروفٹ میگزین کے کنٹریبیوٹنگ ایڈیٹر ہیں فاروق ترمذی، اس وقت وہ امریکہ میں ہیں، CEO ہیں ایک انویسٹمنٹ کمپنی کے۔ انہوں نے حال ہی میں لگاتار 4 کالم لکھے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کو بہت ہی تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ کیوں وہ آپٹمسٹک ہیں، کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے برسوں میں پاکستان معاشی طور پر بالکل ٹیک آف کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو 4 سنگ میل درکار ہیں وہ پاکستان اچیو کر چکا ہے۔ وہ سنگ میل کیا ہیں؟ میرا خیال ہے براہ راست انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فاروق ترمذی۔ فاروق، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا آرٹیکل ہم تینوں نے پڑھا، بہت ہم اس سے محظوظ ہوئے، کیونکہ دن رات ہم مایوسی کی باتیں سنتے ہیں جبکہ آپ نے ایک قدرے ڈیفرنٹ پکچر پینٹ کی ہے۔ چھوٹتے ہی اگر آپ تھوڑا سا اختصار سے بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ 4 سنگ میل جو درکار ہیں ترقی کے لیے وہ ہم نے حاصل کر لی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، اصل میں شکریہ سر آپ کا مجھے دعوت دینے کا۔ سر دیکھیں، ہم لوگ جو نارملی پاکستان میں جو باتیں کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ حال میں ہو رہی ہیں یا ماضی قریب یا ماضی بعید کی بات ہم کرتے ہیں۔ ہم لوگ فارورڈ لوکنگ انڈیکیٹرز کو نہیں دیکھتے ہیں، یعنی کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں گے، اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں مستقبل کا اندازہ ہوگا۔ وہ اس معاملے میں ہم نے جو ہے وہ 4 ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ کافی سارے اکانومسٹ نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ اگر یہ 4 مائل سٹونز کوئی ایک ملک بیک وقت اچیو کر لے اور اس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں تو اس کا پھر اقتصادی ترقی تقریباً گارنٹی ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایگزیکٹ گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ بہت امکان بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ بجلی کی پیداوار جو ہے وہ کافی ہونی چاہیے۔ اب اس میں جو ہے پاکستان نے مطلب بہت ہی بیوقوفانہ طریقے سے اپنے بجلی کی سپلائی ہم نے بہتر کی ہے اور اس کے اندر اضافہ کیا ہے، لیکن اور بہت سارے قرضے لیے ہم نے اور جو کہ بہت ہمیں مہنگے پڑ رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں ملا کیا ہے؟ پاور پلانٹ تو بن گیا نا، کھڑا ہے نا ابھی، تو جب بجلی کی ملک کو ضرورت پڑے گی تو وہ بجلی ہمیں میسر ہوگی، بھلے ابھی شروع میں مہنگی ہوگی لیکن آہستہ آہستہ یہ سستی بھی ہوتی چلی جائے گی۔ بلکہ آپ اگر ایز اے پرچیسنگ پاور کی پرسنٹیج میں آپ دیکھیں، دس از پروبیبلی دا موسٹ ایکسپینسو پاکستانی الیکٹریسٹی ایور۔ اس سے زیادہ پھر ہمیں سستی ہی لگے گی، اس سے زیادہ مہنگی ہونے کے امکانات تھوڑے کم لگتے ہیں۔
تو پاکستان میں جو بیئر منیمم بجلی کا لیول ہے نا وہ پاکستان نے اچیو کر لیا, اور وہ تقریباً اب تو 2 دہائیاں ہو گئی ہیں کہ پاکستان کے پاس جو الیکٹریسٹی کی سپلائی ہے وہ تقریباً جو انڈسٹریلائزیشن کی شروعات کے حصے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ, یعنی کہ فیملی سائز, یعنی ہر فیملی میں کتنے بچے ہوتے ہیں, اوسطاً کتنے بچے ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ 3 یا اس سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. پاکستان کی فرٹیلیٹی ریٹ اس وقت جو ہے وہ 3.3 ہے, یعنی ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں اس مرحلے پر کہ وہ 3.0 سے کم ہوتی چلی جائے گی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں حکومت کا کچھ زیادہ دخل اندازی ہوتی نہیں ہے. یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے, اس کو جو ہے کسی حکومت کی ایک پالیسی سے چینج نہیں کیا جا سکتا. اچھا, یہ دوسرا آنسر ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ شرح خواندگی 70% سے اوپر ہونی چاہیے. اب اس میں پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہے, ہماری شرح خواندگی تقریباً 60% ہے, لیکن اگر آپ اربن ایریاز کو دیکھیں, شہروں میں تو ہماری شرح خواندگی جو ہے وہ تقریباً 72% ہو چکی ہے. اور اگر آپ ہمارے بچوں کو دیکھیں, جو یوتھ لٹریسی ریٹ ہے وہ اربن ایریاز میں تو 90% تک پہنچ چکا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری جو غیر ناخواندہ آبادی ہے وہ سارے بڑے بوڑھے ہیں. بچے ہمارے تقریباً سارے جو ہے وہ کم از کم خواندگی کی حد تک تو پہنچ گئے ہیں. اب ان کو ہم پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, لیکن کم از کم خواندگی کی حد تک تو وہ پہنچ چکے ہیں. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز پھر یہ ہوتی ہے کہ ان تینوں جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ملا کے ایک اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بینک ڈپازٹس ایز اے پرسنٹیج آف GDP جو ہے پاکستان پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے خاندان چھوٹے ہوں گے اور لوگ تھوڑے سے پڑھ لکھ گئے ہوں گے, تھوڑی سی ان کی تنخواہیں زیادہ بہتر ہوں گی, تو مہینے کے آخر میں تھوڑے سے پیسے زیادہ بچ جاتے ہیں ہر خاندان میں. اور اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے جو بینک ڈپازٹس ہیں, جو سیونگز ہے, ٹوٹل ڈومیسٹک سیونگز وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر معیشت کے اندر کیپٹل جو ہے وہ زیادہ اویلیبل ہوتا ہے, اور ملک ترقی کے لیے اس کے پاس جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ چاروں کنڈیشن پاکستان نے کسی بھی طرح سے اچیو کر لی ہیں, 5 سے 7 سال میں وہ ٹیک آف پروسیس میں ہے. پہلی 2 ان کے مطابق اچیو کر لی ہیں, باقی تیسری اور چوتھی جو ہے وہ راستے میں ہے, اس میں 7 سے 10 سال لگ سکتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں وہ. تو کہاں سے آغاز کریں پھر؟ آبادی سے آغاز کریں, آبادی سے شروع کریں, آبادی سے شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی لوگوں کی بات ہے. تو فاروق بھائی 4 پوائنٹس ہیں آپ کے, ظاہر ہے کہ 4تھ پوائنٹ تو آپ کا ایک طرح سے تینوں کو ملا کر پھر ایک رزلٹ بنتا ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں آبادی سے. ہم نے بھی بہت شوز کیے ہیں, ہمیشہ ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار کوئی فیملی پلاننگ نہیں ہوتی, آبادی بڑھ رہی ہے, آپ کیسے لوگوں کے اس آبادی کو کیٹر کریں گے, جابز کہاں سے ملیں گے. آپ کی اپروچ تھوڑی سی مختلف ہے, ذرا ہمیں سمجھا سکتے ہیں تفصیل میں؟ 1992 سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں نا فگرز کو؟ جی نہیں, ایکچولی بہت پرانے فگرز ہم نے اٹھائے ہیں. پاپولیشن کے فگرز تو ہم لوگوں نے 1950 آنورڈز, اور پھر پروجیکشن اپ انٹل 2100. تو تقریباً 150 سال کا ہم نے جو ہے کہ ایک پاس ہسٹوریکل ڈیٹا اور پروجیکشن تو ہم نے اس طرح سے دیکھا ہے وتھ مڈ پوائنٹ ایٹ دا پریزنٹ. تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی آبادی کی, وہ کچھ حد تک سچ تھی. 1995 تک جو ہے یہ بات بالکل سچ تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً کچھ پیٹرن جو ہے ہمارا بدلنے لگا ہے. تو اگر اس کے 10-15 سال بعد تک لوگوں نے نوٹس نہیں کیا تو چلیں ٹھیک ہے, بات بنتی ہے, سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب جو ہے وہ پچھلے کم از کم 10 سال سے ٹرینڈ لائن بہت کلیئر ہے. دیکھیں, لوگ زیادہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ مطلب آل ایلس ایکول ہم کہتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ ہوں, زیادہ بڑی آبادی ہو, تو معیشت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہوگی اور زیادہ جو ہے وہ ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارا پاکستان کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے بہت زیادہ ہوتے تھے ایز اے پرسنٹیج, ٹوٹل ڈپینڈنٹس بہت زیادہ ہوتے تھے. صرف بچوں کی بات نہیں ہے, ٹوٹل ڈپینڈنٹ زیادہ ہوتے تھے. یعنی کہ ایک بندہ اگر کمانے والا ہے اور اس کے 6 بچے ہیں, اور شاید بیوی تھوڑا سا چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہے, اور ساتھ میں پھر بوڑھے ماں باپ بھی ہیں, تو وہ 1 یا 1.5 تنخواہ میں اگر 8-9 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہو تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد بھی جو ہے میرے خیال میں اور کچھ کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. ٹھیک ہے,
یہ ہمارا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, دس از ویئر وی ور. لیکن آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ کیوں تھا, یہ اس لیے تھا کہ وہ بہت سارے ہمارے بچے زیادہ تھے, ٹھیک ہے. بچوں کا ڈپینڈنٹ ہونا جو ہے وہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم کہتے ہیں سیلف کریکٹنگ پرابلم, ٹھیک ہے. وہ بچے بڑے ہو جائیں گے, اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ کمانے بھی لگیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ بچے بڑے ہو کے کمانے لگ جائیں, اور خاص طور پہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا پڑھا بھی سکیں, تو اس کے بعد پھر وہ لائبلٹی کے بجائے وہ اثاثہ بن جاتے ہیں. اوکے سوری ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, واپس آئیں کہ گفتگو پھر یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی مسئلہ ہے, یا ہم بات کریں پاپولیشن ڈویڈنڈ کی. ہمارے ساتھ ہیں فاروق ترمذی. فاروق, آپ اپنا پوائنٹ جو ہے آبادی کے حوالے سے ذرا اس کو پورا کریں. جی, تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں لوگوں کے بچے زیادہ ہوتے تھے, تقریباً 6-7 کی اوسط تھی تقریباً. اور اس کے بعد پھر یہ ہونے لگ گیا کہ چونکہ ہم نے کچھ تھوڑی سی انویسٹمنٹ شروع میں کی کہ انفنٹ مورٹیلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے, جس کی وجہ سے بچے جو 6 میں سے 3 مر جاتے تھے وہ اب سارے کے سارے 6 جو ہے وہ زندہ رہے, جس کی وجہ سے ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے. 2 جنریشنز کے بعد اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ 6 بچے اگر کرو گے تو 6 کے 6 زندہ رہیں گے, تو اب وہ 6 کے بجائے 3 بچے پیدا ہو رہے ہیں اوسطاً پاکستان میں, جس کی وجہ سے اب پاکستان کی پاپولیشن کافی حد تک خود ہی کنٹرول میں آ گئی ہے, اور آپ کو اگلے 10-15 سال میں جو ہے اس کے آثار آپ کو بالکل نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب آتے ہیں لٹریسی, کیونکہ ایک تو آپ کا پوائنٹ ہے کہ اب اگر ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کم بچے ہی اچھے, 2 بچے ہی اچھے. اب اگر آپ کے پاس پہلے 6 ہوتے تھے, اب آپ کے پاس 3 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں, تو ہر بچے پر انویسٹمنٹ بھی کی جا سکتی ہے. اور ظاہر ہے اس لحاظ میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ان کو کسی بھی قسم کی تعلیم ان کو مل سکتی ہے. آپ کا کہنا ہے کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے اب وہ اس لیول پر ہے کہ اکانومی ٹیک آف کر سکے, یہ کیسے؟ جی سر, اس میں جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا کمال ہے, اور اس میں حکومت کا جو ہے وہ تو کم ہی ہاتھ ہے. وہ اس طرح سے کہ پاکستان میں دیکھیں تقریباً جو سرکاری اسکول ہے اس میں تقریباً 30 سے 35% بچے اسکول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہماری شرح خواندگی اس سے کافی زیادہ بڑھ رہی ہے, بالخصوص بچوں کی. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو 6 سے 3 بچے ہوئے نا, تو 3 بچوں کے پھر جو کی وجہ سے جو بچت ہوئی ہے وہ فیملیز نے پرائیویٹ اسکول کی فیس میں ڈال دیے پیسے, ٹھیک ہے. تو وہ 3 بچے, اب خاندان کا سائز چھوٹا ہوا, بچے کم ہوئے, تو ان کے اوپر لوگوں نے اپنے جو ہے وہ اسکول کی پرائیویٹ اسکول کی فیس دینے لگ گئے, جس کی وجہ سے شرح خواندگی بڑھ رہی ہے. اور اب پاکستان کے شہروں میں تو کم از کم حالت یہ ہے کہ تقریباً یونیورسل لٹریسی کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور خاص طور پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ لڑکیوں کی اور لڑکوں کی دونوں کی تقریباً برابر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے شہروں میں. گاؤں میں حالات ابھی بھی تھوڑے سے خراب ہیں, لیکن شہروں میں یہ حالت ہو گئی ہے. اور تقریباً سارا کا سارا جو اضافہ ہے, تقریباً 75% ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, جو اضافہ ہوا ہے شرح خواندگی میں, وہ پرائیویٹ اسکولنگ کی وجہ سے ہوا ہے, اور سرکاری اسکولوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. سرکاری اسکولوں میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے, ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے, لیکن اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا. اگر ہم حکومت کا انتظار کرتے رہتے تو پھر شاید 40-50 سال اور ہم انتظار کرتے. عوام نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں خود لے لیا, پرائیویٹ اسکول کی فیس دی اور اپنے بچوں کو پڑھا لیا. اچھا, تو اس سے اب اکانومی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب ہم لٹریسی کی بات کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کوئی بانگے درا لکھنے والا ہے. یہ ایک فنکشنل قسم کی لٹریسی کی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پر اربن سینٹرز میں. یہ اس کا لنک اکانومی اور انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ کیسے بنا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, جب آپ کے پاس بجلی آ گئی اور آپ کے پاس جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑے سے انڈسٹری کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں کہ فیکٹری لگانے کے, تو جب فیکٹری جو بندہ لگائے گا تو اس کے بعد اس کو بندے چاہیے اس فیکٹری کے لیے, ہمیں کام کرنے کے لیے کاریگر چاہیے, ٹھیک ہے. اس کاریگر کو جب میں اگر کچھ لکھ کے دے دوں, یا مشین پہ کچھ لکھا ہوا ہو کہ یار اس مشین کے ہاتھ نہیں لگانا, یہ تھوڑی سی گرم ہو جاتی ہے, یا اس کو اس طرح سے آن کرنا ہے, یا اس کو اس طرح سے چلانا ہے, وہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ پڑھ لکھ سکے, دیٹ از انف, ٹھیک ہے. انڈسٹریلائزیشن کے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنا اگر انسان کو آتا ہو تو وہ کافی ہے. پاکستان کے اندر اب کیا ہی بات ہوتی کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے بہت بہتر کرتے, وہ اگر بہتر کرتے تو شاید ہم اور قسم کی اور ترقی کر سکتے, لیکن ہم نے کم از کم اتنی کر لی ہے کہ جو بیسک انڈسٹریلائزیشن ہے, انڈسٹریلائزیشن کا جو پہلا مرحلہ ہے
کم از کم اس میں جب فیکٹریاں جو لگ رہی ہیں یا جو بڑھ رہی جو ایگزسٹنگ فیکٹریز ہیں وہ اگر بڑھ رہی ہیں, ان کے اندر جو کاریگر چاہیے, ان کے لیے جو خواندگی کی سطح ہے وہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے, وہ اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں اور تقریباً پوری عوام جو ہے اس حد تک پہنچنے والی ہے. اچھا, ہمیں جو تصویر دکھائی جاتی ہے, سب سے بڑا جو سیکٹر ہے ٹیکسٹائل کا ظاہر ہے, وہ اس وقت سب سے زیادہ خود کو ٹربل میں شو کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے, ہم شرح خواندگی بھی بڑھا لیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے کہ ہم بجلی بھی بڑھا لیتے ہیں, بینکنگ کے جو ڈپازٹس ہیں آپ نے فرمایا کہ 32% آف جی ڈی پی اس وقت ہیں اور اگلے 10 سال میں یہ 50 to 60% آف جی ڈی پی ہو جائیں گے, وچ از اے گڈ نیوز. یہ سب ہو جاتا ہے اور میں پوری طرح جی ولنگ ہوں کہ بہترین حالات ہیں, اب میں یہاں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں. لیکن وہ جو کرپشن ہے اور وہ کہتے ہیں یار ہمارا حصہ کہاں ہے, اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہوتا ہوں اور میں اپنی فیکٹری جو ہے اٹھا کے کہیں بنگلہ دیش میں, ملیشیا وغیرہ میں لے جاتا ہوں. تو یہ چاروں فیکٹرز ہونے کے باوجود انڈسٹریلائزیشن کیسے ممکن ہے کرپشن کے ہوتے ہوئے؟ سر, کرپشن سے انسان کو فیکٹری لگاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر میرے پاس پیسے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میری کاسٹ آف کیپٹل کیا ہوگی, اگر کسی بھی انڈسٹریلسٹ کو آج آپ یہ دے دیں کہ یار میں تمہیں ایک لون دیتا ہوں, اگلے 10 سال تک اس کی شرح سود 10% ہے, وہ آج فیکٹری لگا دے گا. کیونکہ اس کو اگر یہ پتہ ہے نا کہ یار میری جو کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ کم ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے ڈپازٹ بڑھ گئے ہیں, جس کی وجہ سے شرح مہنگائی کم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے شرح سود کم ہوا ہے, تو اب میرے پاس جو کاسٹ آف کیپٹل آ رہا ہے وہ کم ہو گیا ہے اور میرے پاس ورک فورس بھی جو ہے وہ اچھی خاصی ایجوکیٹڈ مجھے مل جائے گی, لٹریٹ کم از کم مل جائے گی, تو وہ فیکٹری لگا لے گا. اب اس میں اس کو رشوتیں دینی پڑیں گی یا اور ہزار چیزیں کرنی پڑیں گی, اور اس کے علاوہ رشوتوں کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل آتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہے, وہ اس کو برا لگے گا اور ملکوں میں اس کو اتنی شاید مشکلات نہ فیس کرنی پڑیں. لیکن پاکستان میں جو اور اس کو آسائشیں ہیں, جو اور اس کو جو سہولتیں ہیں, اس کی وجہ سے دیٹ از انف. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے اگر کرپشن نہ ہوتی تو ترقی زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن کرپشن سے شرح ترقی جو ہے وہ 8% کے بجائے شاید 6% ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ کرپشن کی وجہ سے 8% کے بجائے 3% ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اٹس اے میٹر آف ڈگریز. مطلب اتنی ہے کہ برداشت کی جا سکتی ہے. اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کچھ کرپشن ضروری بھی ہوتی ہے ترقی کے لیے, وہ انسینٹیو بن جاتی ہے نا. وہ ہاں, ہمارے یہاں تو یہ کافی ہوتا ہے. اچھا فاروق بھائی, ایک ہم بریک لیں گے. لیٹس کم ٹو دا پاور سیکٹر. ویلکم بیک. ابھی فاروق اب بات کرتے ہیں بجلی کی, کیونکہ یہاں پر ہم اپنے بلوں کو رو رہے ہیں. دن رات آئی پی پیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی ڈیل کر دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپٹمسٹکلی کہ اس میں بھی کہیں آگے جاتے ہوئے ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے پاور سیکٹر میں. وہ کیسے؟ جی دیکھیں, بجلی مہنگی کیوں ہے؟ مہنگی اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اوور کیپیسٹی بنا لی نا. اب اس پوری کیپیسٹی کی ہمیں پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور ہزار اور چیزیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا بل جو ہے وہ اتنا لمبا چوڑا بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جتنا آپ استعمال کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی جو ہے وہ آپ کا جو ریٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا, جس کا مطلب یہ بنا کہ ایز اے پرسنٹیج آف یور پرچیسنگ پاور بجلی کی جو آج قیمت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یعنی فیوچر میں اس کو جو ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہی ہوگی. سرٹنلی ایز اے مطلب ایبسولوٹ نمبرز میں شاید نہ ہو, لیکن یہ کہ اس کی انفلیشن جو ہے وہ تھوڑی کم ہوگی بنسبت اور چیزوں کے. دیکھیں, میں یہ اس بات کو بالکل اس کا کوئی انکار نہیں کہ جس طریقے سے حکومت نے ہماری بجلی کی کیپیسٹی بڑھائی ہے وہ نہایت ہی احمقانہ طریقہ تھا کرنے کا. لیکن کم سے کم اگر آپ نے جو ہے وہ اتنی بڑی غلطی کر دی تو اس کے آخر میں پھر ہمیں کچھ ملا تو نا, مطلب وہ انفراسٹرکچر کھڑا تو ہے نا, ہم استعمال تو کر سکتے ہیں نا. کیونکہ ہم پہلے اس قسم کی غلطیاں کر چکے ہیں کہ پیسہ سارا اڑا دیا اور آخر میں کچھ ملا بھی نہیں. اس بار کم از کم ہم نے اگر پیسہ جو ہے وہ مہنگا بورو کیا ہے تو کم سے کم ہمارے پاس کچھ ملا ہے, ہمارے ملک کے پاس کچھ ایک انفراسٹرکچر بنا ہے, جس کی وجہ سے جب ہم انڈسٹریلائز کرنا شروع کریں گے تو کم از کم بجلی کی سپلائی زیادہ ہوگی. شروع میں جو سب سے زیادہ ہائی ویلیو ایڈڈ ہیں انڈسٹریز, وہ جو کہ مہنگی بجلی برداشت کر سکتے ہیں, پہلے وہ لگائیں گے, ریٹ تھوڑا سا کم ہوگا, پھر جو اس سے نیچے والا لیول ہے وہ آئے گا, پھر جو اس سے نیچے والا لیول ہے وہ آتا چلا جائے گا, اور آہستہ آہستہ یہ ریٹ نارملائز ہو جائے گا.
اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, مطلب یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے, یہ 10 سال کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن یہ 10 سال میں یہی ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اچھا فاروق, مجھے آپ کی یہ جو ساری گفتگو ہے اس کا مجھے انٹرسٹنگ پہلو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے کوئی چمتکار ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم صبح کو اٹھیں اور اصلاحات شروع ہو جائیں اور یہاں پہ ترقی کا دور شروع ہو جائے. یہ سب حکومت ایسی ہی چلتی رہے گی. لیکن مجھے یہ چیز انٹرسٹنگ لگ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اب اس میں بنیادی سوال جو آپ نے خواندگی کی بات کی, آپ نے آبادی کی بات کی, مجھے اس میں ایک جو بڑا گیپ نظر آ رہا ہے وہ رورل اربن کا ہے, کیونکہ کافی سارا جو آپ کا آپٹمسٹک ویو ہے وہ اربن پاپولیشن میں ہے, وہاں پہ آبادی بھی قابو میں آ رہی ہے, وہاں پہ شرح خواندگی بھی بڑھ رہی ہے, لیکن رورل علاقوں میں ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. اس کو کیسے آپ اسکوائر کریں گے اپنے اس آرگومنٹ میں؟ اچھا, ایک تو یہ کہ پاپولیشن کی جو ٹرینڈ ہے وہ بائی دا وے رورل اربن دونوں میں ہے. جو دیہات ہمارے ہیں وہ تھوڑے سے پیچھے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ترقی نہیں کر رہے اس معاملے میں, وہ بھی آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. شرح خواندگی بھی دیہاتوں میں بڑھ رہی ہے, اب اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنی شہروں میں بڑھ رہی ہے, لیکن بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں, ملک ترقی اس طرح سے نہیں کرتے کہ دیہات جو ہے وہ بہتر بن جاتے ہیں. ملک اس طرح سے ترقی کرتے ہیں کہ لوگ دیہات چھوڑ کر شہر آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں, اور یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان کی کہانی بیسکلی یہ ہے کہ ایک اگر کسان جو ہے ہاری تھا 1950 میں, اس کے بیٹے جو ہے وہ شاید 1975 میں شہر پہ پہلی دفعہ آئے, انہوں نے محنت مزدوری کرتے تھے, 2000 میں اس بندے کی شادی ہوئی, اس نے جو ہے اپنے بچوں کو پہلی دفعہ زندگی میں اس نے کسی کو وہ اسکول بھیج سکا, اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ بڑھ کر آج جو ہے وہ کسی بینک میں کام کر رہا ہوگا, یا کوئی اکاؤنٹنٹ لگا ہوا ہوگا, یا شاید مطلب اگر اتنی ترقی نہیں کی تو شاید ابھی کارخانے میں کام کر رہا ہوگا. یہ ہماری ٹرینڈ دیکھا ہے ہم نے, بالکل. ہاں, یہ اکراس جنریشن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. اچھا, اب سب سے بڑی بات یہاں پہ آتی ہے فاروق, وہ ہے قرضے کی. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جتنے بھی پیسے آتے ہیں جہاں سے بھی ہم لیتے ہیں وہ قرضے یا انفیکٹ قرضے کے سود کو ادا کرنے میں نکل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, ایک آپٹیمسٹک پکچر ہے. قرضے کا کیا کیا جائے گا, یہ بھی کیا آٹومیٹکلی سیلف کریکٹ ہوگا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ سے یہی سوال ہے. ویلکم بیک. اچھا فاروق, اب یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہو بھی جائیں تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ اس قرضے کا کیا ہوگا؟ جی سر, قرضہ تو اٹس سم تھنگ دیٹ ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف, اور وہ اس طرح سے ہوگا. دیکھیں, پاکستان میں جو ہم ساری باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوتے, یہ سب کچھ نہیں ہوتا, حکومت جو ہے وہ غلط پالیسیاں کرتی ہے, اس سب کی جو ہے ایک کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس ایک کاسٹ کا جو ہے آپ ایک موٹا آپ ایک نمبر اس کو دے دیں, وہ یہ ہے فسکل ڈیفیسٹ از 6% آف GDP, ٹھیک ہے, اور وہ کم ہو کے نہیں دیتا, ٹھیک ہے. اچھا, 6% کی اگر آپ نے فائنینسنگ کرنی ہے, اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اتنی ہی بیوقوف رہے گی اور وہ یہ اپنی حرکتیں بالکل کبھی ان سے باز نہیں آئیں گے, تو وہ 6% ہی رہے گا, ٹھیک ہے. 6% کو اگر آپ نے 30% آف GDP بینک ڈپازٹس پہ اگر آپ نے فائنینس کرنا ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. سال کے 2.5%, 3% جو ہے وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بینک ڈپازٹ سے نکل جائے گا. باقی جو آدھا ڈیفیسٹ رہ جاتا ہے وہ یا تو آپ پیسے پرنٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے, یا ہم باہر سے بورو کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیلنس آف پیمنٹس کرائسس آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اب آہستہ آہستہ چونکہ ہمارے فیملی سائزز کم ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہر خاندان کا تھوڑا جو ہے وہ سیونگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈپازٹس ایز اے پرسنٹیج آف GDP اگلے 10 سال میں تقریباً یہ 30-32% سے لے کر جو ہے یہ 60% تک پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. جب یہ 60% پہ پہنچیں گے تو 60% پہ 6% کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ فائنینس کرنا ممکن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, بغیر پرنٹنگ کیے ہوئے پیسہ, بغیر باہر سے بورو کیے, ٹھیک ہے. تو انفلیشن جو ہے ایک دم جو ہے کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گی, بالکل کم نہیں ہوگی. پاکستان ول ناٹ بی اے لو انفلیشن کنٹری فار اے لانگ ٹائم, لیکن یہ کہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. اور جو ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک سال جو ہے وہ 6% شرح مہنگائی اور دوسری سال جو ہے وہ 35% شرح مہنگائی ہے, یہ اتنا جو بڑی والیٹیلیٹی ہوتی ہے یہ کم از کم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. 7% تک اگر ہو جائے گی تو 6 سے 10% تک جو ہے وہ اس بینڈ کے اندر رہے گی, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہے چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی, اور پھر دین وی ول کنٹینیو ٹو بی ایبل ٹو ہیو روم ٹو بریتھ,
ٹھیک ہے فار دا پرائیویٹ سیکٹر. اچھا میں ایک مرغی انڈے والا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی ترقی ممکن نہیں ہے. دوسرا گروپ کہتا ہے بھائی جان معاشی ترقی ہوگی تو سیاسی استحکام آئے گا. سر اصل میں بات یہ کہ دنیا میں دونوں طریقوں سے ملکوں نے ترقی کی ہے. یہ اقتصادی ترقی کے لیے ضروری نہیں کہ استحکام پہلے آئے. اگر پہلے آئے تو زیادہ ترقی ہو جاتی ہے, بہتری ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ملک, اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کا نصیب اس معاملے میں اس طرف ہے کہ ہم شاید اقتصادی ترقی پہلے کریں گے اور سیاسی استحکام بعد میں آئے گا. صحیح ہے, یا شاید آئے بھی نہ. ہاں مطلب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام نہ بھی آئے, یہ اکھاڑ پچھاڑ چلتی رہے, پھر بھی ہمارے جو انہوں نے بتائے کنڈیشنز, ہم بہتری کی طرف رواں دواں ہیں. دیکھیں سیاسی استحکام آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ دیکھیں اگر ہم 30 سال کا ایک ونڈو ہم دیکھتے ہیں کہ یار 30 سال میں کیا ہوگا اگلے 30 سال میں, تو میرے خیال میں شاید اگلے 10-15 سال تک جو ہے وہ استحکام کی طرف ہم نہیں جا رہے. لیکن اس سے اگلے 15 سال میں استحکام بھی آ جائے گا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. لیکن کون سی چیز پہلے آتی ہے یہ اس کی کوئی گارنٹی. ترمذی صاحب کوئی ایک ملک کی مثال دے دے جہاں اقتصادی استحکام پہلے آیا ہو اور اس کے نتیجے میں سیاسی استحکام آ گیا ہو, کوئی ایک مثال. ڈیموکریسی کا, ناٹ اتھارٹیرین گورنمنٹ. میکسیکو کہہ رہے ہیں. میکسیکو, برازیل ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ, یہ دونوں ملک ایسے ہیں جدھر پہلے اقتصادی ترقی ہوئی اور اس کے بعد سیاسی استحکام آیا. ٹھیک ہے فاروق ترمذی, آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے ایک چیز ہے کہ یہ گفتگو واقعی میں ذرا ہٹ کے ہے, کیونکہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں کوئی آپٹمسٹک سینیریو ہے. میرا صرف ایک یہ ہے کہ یہ تھوڑا آگے کی باتیں ہیں, ہے نا. ظاہر ہے ہم لوگ نہیں, اب دیکھو کرائسس ٹو کرائسس چل رہا ہے. یار آج میں پش اپس کرنے لگوں اور کل میں سمجھوں کہ میں آرنلڈ شوارزنیگر بن جاؤں گا, تو ایسے تو نہیں ہونے والا. 10 سال کوئی اتنی بڑی مدت بھی نہیں ہوتی. کنٹریز کی لائف ٹائم میں بات ہو رہی ہے نا. دوسری بات ہے کہ ایک میں چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگا کہ یار بہت زیادہ گہرائی میں ہم نہیں جا سکے, کیونکہ یہ کوئی تقریباً 100 پیجز کی آرٹیکلز ہیں جن کو آج کنڈینس کیا ہے ہم نے تقریباً 25 منٹ میں. لیکن اگر آپ کی دلچسپی ہے تو پروفٹ میگزین پہ آپ جائیں, یہ آرٹیکلس پڑھیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے بہت سارے اکانومسٹ ہیں جن کے اپنے اپنے ویوز ہیں, بہت ہی سینیکل ویوز ہیں, اور وہ بھی اس میں زیادہ دلچسپی رکھیں گے, دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے بیک کیا ہے اکنامک آرگیومنٹس کے ساتھ. میں بس کلوز کرنا چاہ رہا ہوں, دیشل کاوت جی کی مجھے ایک بات یاد آئی ہے. تو ان کے گھر میں بڑی محفل ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے. تو ایک بندہ آیا اس کے پاس, اس نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مطلب ملک کا ہم تو ختم ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ یار تیرا جو نانا تھا نا, وہ پارٹیشن کے ٹائم پہ سائیکل پہ آتا تھا, وہ کہتا تھا کہ یار ہم تباہ ہو گیا, ہم برباد ہو گیا. آج تو آیا اپنی BMW میں, ابھی بھی کہہ رہا ہے تو تباہ ہو گیا, تو برباد ہو گیا. سو میں بھی کمپلین کرنا ہماری عادت بن گئی ہے. چلیں چیزیں بھی کمپلین کرنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں آپ اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.